جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو ہم لوگوں کا سورہ نور چل رہا تھا اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں 27 28 29۔ اس کے اندر بہت اہم اور امپورٹنٹ آرڈرز اللہ کے بیان کیے گئے، اچھی طرح سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ دوسروں کے گھر میں اگر جانا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ان سے گھر والوں سے اجازت لیں۔ اگر اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں تو یعنی جس میں اپنی بیوی رہتی ہے، اگر اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں تو وہاں پر اجازت کی جی جس میں صرف شوہر بیوی رہتے ہیں یا پھر اپنے بچے ہی رہتے ہیں تو اس میں بھی سلام کر جانا بہتر ہے، لیکن اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ دوسروں کے گھر میں جاتے وقت اجازت لے کر جانا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یعنی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر کسی کے گھر کے پاس گئے اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بغیر پرمیشن کے اس وقت بھی داخل ہونا جائز نہیں، اور اگر کسی کے گھر کے پاس گئے، گھر والا کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ ملنا نہیں چاہتا ہے تو واپس آ جانا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ ہاں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہاری کوئی چیز ہو، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی معلوم ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اگر ایسا کوئی گھر ہے جہاں پر کوئی رہتے ہی نہیں بالکل، اچھا، اور وہاں پر ہماری کوئی چیز ہے تو اس وقت وہ چیز لینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کہاں پر کب داخل ہو رہا ہے، کیا نہیں، وہ سب۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، ان آیتوں میں 5 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اس سے اجازت حاصل کی جائے۔ اگر آدمی اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہو جس میں اس کی بیوی مقیم ہو، یعنی اس کی بیوی رہتی ہو، تو اس میں اجازت لینا واجب نہیں، لیکن اس صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ بیوی کو گھانس کر یا کسی اور طریقے سے مطلع کر دے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھے جو اس کے شوہر کو پسندیدہ ہو۔ پھر اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکے نہیں، جھانکنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے۔ جھانکنا اصل میں مقصد کیا ہے بول تو آنکھ پھوڑو بول کر نہیں،
مقصد کیا ہے بولے تو یہ سمجھانا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا کتنی بری بات ہے، وہ بتانا یہاں پر اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو دروازے کی ایک جانب یعنی ایک سائڈ اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ اندر کے لوگ نظر نہیں آئے۔ ہاں اگر دروازہ بند ہو تو سامنے کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دائیں رائٹ سے یا پھر لیفٹ سائڈ کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، اجازت لینے کا یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ اجازت لینے میں اپنا نام بھی بتانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پوچھا جائے کون صاحب ہے تو کہہ دیے جائے میں ہوں۔ اب آپ اجازت لے رہے ہیں تو اس وقت اپنا نام بتانا ہے، یہ نہیں کہ کون بولے تو میں بولے تو کون، معلوم نہیں ہوتا نا، تو اپنا نام یہ نام بتا کر کہنا چاہیے کہ مجھے اجازت چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح اپنا نام لیا جائے کہ گھر والے آنے والے کو پہچان سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، میں نے عرض کیا میں، تو آپ اس پر ناراض ہوئے۔ اجازت لینے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی آواز صاحب خانہ تک یعنی گھر والے تک پہنچائی جائے، لیکن اگر آواز کا پہنچنا دشوار ہو یا دروازہ بند ہو تو دروازے پر دستک دی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو کیا ہے، نام بتانا۔ ابھی ہم لوگ ایک حدیث پڑھے جس میں ایک صحابی اللہ کے نبی کو بولے میں، تو اللہ کے نبی اس پر ناراض، کیوں؟ اس لیے کہ نام نہیں بتائے بول کر، نام بتانا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے بولے تو اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے بولے تو جاتے دھپ 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 دروازہ نہیں مارنا، پہلے آواز دینا، اگر آواز نہیں پہنچتی بول کے پکی گارنٹی ہے تو پھر اس وقت آپ بیل مار سکتے یا پھر دروازہ پر دستک دے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر حاضر ہوئے، انہوں نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، البتہ دستک بھی اتنی زور سے نہ دی جائے کہ لوگوں کو وحشت اور گھبراہٹ ہونے لگے، بلکہ آہستہ آہستہ انگلیوں کے پوروں سے، یہ ہے نا انگلیوں کے سامنے جسے ٹک 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 خالی پوروں سے دستک دی جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو انگلیوں کے ناخنوں سے دستک دی جاتی تھی، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ چنانچہ اچھا ہو گیا، موجودہ دور میں گھروں پر آواز دینے کے لیے بیل لگائی جاتی ہے، تو اس بیل کا بجانا بھی دستک دینے کے درجے میں۔ اس طرح بعض جگہ ساؤنڈ باکس لگائے جاتے ہیں جس کے ذریعے طرفین کی آواز سنی جا سکتی ہے، یہ بھی آواز دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بہرحال کیا ہے بولے تو اس طرح کسی بھی طریقے سے اندر والوں کو انفارم کر کے جانا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کیا بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 دفعہ اجازت طلب کی جائے، 3 بار آپ آواز دے دی اور اجازت نہیں ملے تو واپس ہو جائے، 3 بار پکارنا یا پھر 3 بار پرمیشن لینا، اگر آواز نہیں تو واپس چلے جانا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اچھا، ان آیتوں میں ایک تو حکم یہ ہو گیا، دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اجازت لینے کے بعد جب گھر میں داخل ہو تو گھر کے لوگوں کو سلام کرے۔ یہ اس وقت ہے جب آدمی کا سامنا نہ ہو جائے، اگر کسی کے گھر گئے اور اجازت لینے سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کرے اور سلام کے بعد گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگے۔ اس طرح اگر آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، اسی طرح اگر آدمی اپنے گھر میں داخل ہو جس میں اس کے بال بچے ہوں تو اگرچہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت اس کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا جو حکم ہے وہ سلام کا ہے۔ تیسرا حکم یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے گھر پر اجازت لینے کے لیے جاؤ، کوئی جواب نہ ملے اور یہ محسوس ہو کہ گھر میں لوگ نہیں ہیں یا ذمہ دار حضرات نہیں ہیں، یہ سمجھ کر گھر خالی ہے، گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر کو گئے، وہاں گھر میں
گھر والے نہیں ہے یا پھر گھر کے مرد نہیں ہے, عورتیں جواب نہیں دے رہے, گھر خالی ہے سمجھ کر داخل نہیں ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں چونکہ چوری وغیرہ کے واقعات کم ہوتے تھے, بہت سے لوگوں کے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے اور کہیں کچھ وقت کے لیے جانا ہوتا تھا تو یوں ہی گھر کھلا چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اب بھی بعض قبائل میں, اب بھی بعض جگہ ایسا رواج ہے, تو ایسے مکانات میں بھی بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گھر میں کون رہندے نہ رہندے پرمیشن لینا ضروری ہے. چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ اگر گھر والوں نے ملاقات سے معذرت کر دی تو واپس ہو جانا چاہیے. گھر والے بول رہے نہیں اب میں نہیں مل سکتا تو واپس ہو جانا, ریٹرن. اور کوئی ناگواری نہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہر آدمی کے اپنی مصروفیات ہیں, ہر آدمی کے اپنے اپنے کام ہیں. یا ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی دوسری شخص کے گھر میں آنے کو پسند نہیں کرتا. البتہ یہ بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آپ کے گھر آپ کے گھر آئے تو بلا وجہ اسے واپس نہیں کیا جائے. کیا ہے بولے تو اگر کسی کے پاس ہمیں گئے, انہوں ملنا نہیں چاہ رہے, اس لیے کچھ دوسرے کام میں بزی ہو سکتے نا, تو اس کو برا نہیں سمجھنا, واپس آ جانا. اچھا, اب گھر والے کو بھی یہ بات کی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے ملنا آ رہا اور ہمیں واقعی بزی ہے تو الگ بات ہے, اگر بزی نہیں ہے پھر بھی ہمیں پھرانا چاہ رہے تو یہ بات اچھی نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ تم سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کا بھی تم پر حق ہے, یعنی ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہیں ان کے واسطے ٹائم نکالنا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث. اچھا, لاسٹ اور پانچواں حکم یہ دیا گیا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی شخص کی رہائش نہیں ہوتی, کوئی بھی آدمی نہیں رہتے, بلکہ یہ عوامی مقامات ہوتے ہیں, جیسے ریلوے اسٹیشن, بس اسٹینڈ, مسافر خانہ وغیرہ. وہاں عوامی ضرورت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جیسے بیٹھنے کے بینچ, پینے کے لیے پانی, بیت الخلا وغیرہ. ان مقامات میں داخل ہونے کے لیے کسی خاص شخص کی اجازت ضروری نہیں, البتہ اگر اس کے لیے کوئی ضابطہ, کوئی اصول, کوئی رول اگر بنا ہوا ہو تو اس کی رعایت ضروری ہے. ریلوے اسٹیشن پر داخل ہونے کے لیے پلیٹ فارم ٹکٹ یا لائبریری میں جانے کے لیے خصوصی اجازت نامہ یا قابل تحفظ, یعنی جہاں پہ کچھ چیزیں سیو کر کے رکھنے, قابل تحفظ مقامات میں داخل ہونے کے لیے خصوصی پاس وغیرہ حاصل کر کے ہی اندر داخل ہونا چاہیے. اچھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ٹیلی فون پر لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس کی اجازت لے لینی چاہیے اور سہولت کا وقت معلوم کر لینا چاہیے. ایسے وقت میں فون نہ کرنا چاہیے جو عام طور پر مشغولیت اور آرام کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو فون کیا جائے, 3 بار فون کی گھنٹی بجے اور فون نہ اٹھے تو بار بار فون لگانے سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, یعنی بچنا چاہیے, کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, فون بھی ہے نا, 3 بار بندہ نہیں اٹھا رہا, چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, اب لاسٹ میں ایک بات ہے بہت امپورٹنٹ, البتہ یہ تمام احکام عام حالات کے لیے ہے. یہ جتنے بھی احکام ہے نا, یہ جتنے بھی اصول اللہ کی طرف سے آرڈرز بتائے گئے, یہ آپ کو جنرلی عام حالت, خاص حالتوں کے لیے نہیں ہے. جیسے ایمرجنسی ہے, کسی کے گھر میں آگ لگی ہے یا پھر کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی کی موت کی خبر دینا ہے, کسی کی ایسی کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس وقت یہ سب اصول کیا بھی ان سب اصولوں پر کیا بھی چلنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ٹھک سے آپ گھس کے ان کو بتا سکتے ہیں. یہ آخری بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. تو یہ 5 احکام اچھی طرح سے سمجھیے اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر لائیں. امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں.